السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ باب حفظ اللسان، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، کتاب الرقاق میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لائے ہیں، باب حفظ اللسان، زبان کو قابو میں رکھنا، زبان کی حفاظت کرنا۔ علماء نے دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بات اصل میں یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہو، دلوں کی نرمی یہ ضروری ہے۔ تو دلوں میں سختی پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں اس میں کثرت کلام ہے۔ آدمی جب کثرت کلام بہت زیادہ بولنے لگتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس میں ایک بیماری دل کی سختی ہے، اور دل کی سختی اتنی خطرناک ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں خشیت نہ ہو، نرمی نہ ہو۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کثرت کلام یہ دلوں کی سختی کا ذریعہ ہے، اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو اسی لیے ہماری زبان کیا ہے، یہ قابو میں ہو۔ دلوں پر جو ہے دو قسم کے حملے ہوتے ہیں، ایک حملہ شبہات کا ہے، ڈاؤٹس کا، اور ایک حملہ شہوتوں کا ہے۔ شیطان وسوسوں کے ذریعے دلوں میں شبہات پیدا کرتا رہتا ہے، ایک اس کا حملہ ہے۔ دوسرا شہوتوں کا حملہ۔ شہوات میں کئی قسم ہیں، ایک ہے کثرت کلام، بعض مرتبہ زیادہ بات کرنے کی بھی شہوت ہوتی ہے۔ شہوت کئی قسم کی ہے، تو یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں۔ ان البلایا موکل بالنطق، بڑی بڑی بلائیں اور آزمائشیں اور پریشانیاں بول کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ بول ایک ہوتا ہے، جملہ ایک ہوتا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے جو ہے نا فتنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، بلائیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بیان فرمایا، جس میں منافقین نے ان پر تہمت لگائی۔ علماء فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں سب سے درد والا جو واقعہ اور مرحلہ جو آپ کو پیش آیا وہ طائف کا نہیں تھا، بلکہ یہ افک والا واقعہ تھا۔ منافقین کچھ لوگ مل کر جو ہے آپ کی اہلیہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دی، جس کے نتیجے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار پڑ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ مجلس میں بیٹھے رہتے، جو آدمی جو ہے نا جس نے یہ فتنہ اچھالا، آپ اس کا نام نہیں بولے کبھی۔ آپ یہ کہتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے تکلیف دینے میں میرے گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑا، اتنے درد کے ساتھ آپ کہتے تھے۔ ایک لمبا عرصہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر کی کتاب تفسیر کی کلاس میں پڑھائی جاتی ہے۔ علامہ ان کی کتاب ہے تفسیر کشاف۔ ان کو جار اللہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ بس بیت اللہ سے ہمیشہ جڑے ہوئے رہتے تھے، ان کو اللہ کے گھر کے پڑوسی۔ انہوں نے تفسیر میں لکھا ہے کہ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے
جتنا غضب ان 14 آیتوں میں ہے کہیں اور جگہ نہیں ہے۔ وہ کہاں پہ؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ پر، آپ امہات ام المؤمنین پر جب منافقین نے تہمت لگائی، اسی لیے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پورے واقعے کے پیچھے اگر دیکھیں ایک بول ہے۔ منافقین نے ایک شوشہ چھوڑا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مدینے کے ایک ایک گھر میں اس پر حالات آئے۔ تو ان البلایا موکل بالنطق، بول جو ہے نا یہ بڑے بڑے بلائیں لے کر آتا ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت، زبان کی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ نے جو دی ہے۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں، حدیث پاک پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اپنے اندر کی بات دوسروں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں زبان کے ذریعے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، تو یہ نعمت کے استعمال کا طریقہ بتایا کہ اس نعمت کو کیسے استعمال کریں کہ اس کو قابو کریں، اپنے بول کو قابو کریں، اپنی بات چیت کو کنٹرول کریں۔ املک لسانک، اپنی زبان پہ قابو ہو، اپنی زبان پر کنٹرول ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو ہے اپنی جو چاہے بول دے۔ دوسری بات یہاں پر علماء نے، محدثین نے یہ لکھی ہے کہ حفظ اللسان کیا وجہ ہے؟ ہمیں آخرت میں جانا ہے، آخرت کا توشہ ہمارا یہ اعمال ہے، ہماری نماز، ہمارا دین، ہماری تلاوت، یہ ہمارے اعمال ہیں، یہ توشہ ہے، اس کو لے جانا ہے وہاں پہ۔ تو اس کو بچانے کا ایک طریقہ ہماری زبان ہے۔ اگر کوئی اپنی نماز کو بچانا چاہتا ہے، اپنا دین بچانا چاہتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ ورنہ تو اگر آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، زبان بھی آزاد ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ دھوکے میں ہے۔ وہ دھوکہ یہ ہے کہ وہ اپنے کو سمجھ رہا ہے میں بیان کر رہا ہوں، میں بہت کام کر رہا ہوں، میں اچھا تلاوت کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، قیامت میں دھوکہ کھلے گا۔ اسی لیے قیامت کا ایک نام ہے یوم التغابن۔ جو آدمی دھوکے میں رہتا دنیا میں، اس کا دھوکہ اللہ کھول دیتے وہاں پہ۔ پوری ایک سورت ہے سورہ تغابن۔ تغابن کے معنی غبن، دھوکہ ہو گیا۔ ارے میں کیا سمجھ رہا تھا، اتنی عبادتیں میں نے کی، اتنا ذکر میں نے کیا، اتنا سب کچھ کیا، اب وہاں اٹھ کے کھڑے ہو کر کیا ہے، میرا ذکر، میری نماز، میرے اعمال سب چلے گئے۔ کیوں بھائی؟ میں نے کسی کی غیبت کی، میں نے کسی کے بارے میں الزام لگایا، میں نے کسی کا کچھ کہا، میں نے کسی کا کچھ کہا۔ تو اسی لیے جو ہے نا قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ جو آیت میں فرمائے، نکاح کے موقع پہ بھی آیت پڑھتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ نکاح کے موقع پہ بھی پڑھتے ہیں۔ قول سدید کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں زبان سے جڑے ہوئے جتنے عیوب ہیں ان عیوب سے ہماری زبان پاک ہو، یہ ہے قول سدید۔ زبان سے جڑے ہوئے کتنے عیب ہیں؟ جھوٹ ہے، غیبت ہے، الزام ہے، تہمت ہے، لعن طعن ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 20 گناہ کبیرہ صرف زبان سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی زبان کو قابو میں کر لے، بڑے بڑے 20 گناہوں سے وہ بچ گیا۔ جھوٹ کتنا بڑا گناہ، غیبت، اللہ اکبر، غیبت تو عام ہے، گھر گھر کے اندر گھسی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہٹی ہوئی ہے۔ بدکاری کے اڈوں پر کبھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے؟ جس علاقے میں غیبت ہو، سوچیں دوستو، غیبت کیا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کو باقی نہیں رکھتا، غیبت میں اس کی جو ہے بات کھول رہا ہے، فلاں ایسا فلاں ایسا، صحیح ہے، صحیح ہونے کے باوجود غیبت ہے، اگر ذرا سا آگے بڑھ گئی تو الزام ہو گیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس شخص نے کسی پر تہمت لگائی 80 سال کی اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ 80 سال کی نیکیاں۔ ایک مسلمان کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا، زبان بڑی بڑی اہم چیز ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے قابو کیسے کرنا ہے، قابو کیسے کریں، کنٹرول کیسے کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت تھے، بہت خاموش رہنے والے۔
بہت خاموش. کثیر الصمت طویل الصمت، یہ آپ کے لیے الفاظ آئے ہیں. بہت زیادہ خاموش، فضول. جب آدمی زیادہ بولنے لگتا ہے تو پھر کیا ہے، اس کا اسلام کا حسن بھی ختم ہو جاتا ہے. من حسن الاسلامی ترکہ ما لا یعنی. آدمی بولنا. اسی لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے، تعلم الصمت جس طرح کما تعلم الکلام، جس طرح بولنا سیکھتے ہو اس طرح خاموشی بھی سیکھو. جیسے کل میں نے ایک بات بتائی، ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک بات کہی، میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ کے پاس جانے کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے مجھے امید ہے کہ اللہ میرے اس عمل سے میری نجات عطا. وہ کیا تھی؟ میں نے کبھی کسی کی زبان سے تکلیف نہیں دی. ما آذیت بلسانی احد، ما آذیت بلسانی احد. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے خاص خادم، یہ بات جب حضرت کا انتقال ہوا، رمضان کا مہینہ تھا، جمعہ کا دن تھا، سورہ کہف پڑھتے ہوئے، سورہ یاسین پڑھتے ہوئے حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ. تو اس پر جو ہے نا مقالات لکھے، حضرت کی زندگی کیسی تھی. جو ان کے خاص خادم تھے انہوں نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، میں نے حضرت کی خدمت میں کئی سال خدمت میں گزاری لیکن کبھی حضرت سے غیبت نہیں سنی. سبحان اللہ، کبھی غیبت نہیں سنی، کسی کے بارے میں برا کہتے ہوئے میں نے سنا ہی نہیں. تو یہ ایک مشق ہے، آدمی جو ہے اپنی زبان سوچ کیسے قابو میں آئے گی، وہ بتا رہے ہیں. یہ ہے دو چیزیں. ایک آیت پیش کی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو کچھ زبان سے نکل رہا ہے جملہ، جو کچھ تم بول رہے ہو، ایک مقرر ہے نگہبان، وہ اس کو محفوظ کر رہا ہے. جو کچھ میں بول رہا ہوں ریکارڈنگ ہو رہی نہیں ہو رہی، تو آدمی سوچ کے بولے گا، جو چاہے بولے گا کیا؟ نہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بعد میں بھی سنیں گے. تو اگر یہ یقین پیدا ہو کہ میری زبان سے جو جملہ نکلے گا، چاہے گھر کے اندر ہو چاہے کہیں بھی ہو، یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے اور ریکارڈنگ کھلے گی قیامت کے دن، تو آدمی محتاط ہو جائے گا. اس لیے جس کے سامنے آخرت ہوتی ہے اس کی زبان اس کے قابو میں ہوتی ہے. اگر زبان قابو میں نہیں ہے تو پھر تو جو ہے نا ایسے ختم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، جراحات السنان لها التیام. جراحات السنان، سنان کہتے ہیں تیر کے، نیزے کے جو زخم ہوتے نا وہ بہت جلد سوکھ جاتے ہیں. زبان کے جو ڈنک ہوتے ہیں، زبان کے جو زخم ہوتے ہیں وہ بہت دیر سے جاتے ہیں، وہ بڑے زہریلے ہوتے ہیں، بہت زہریلے. گھر میں کھانے میں بیٹھے ہیں، تھوڑا سا جو ہے نا نمک زیادہ ہو گیا، شوہر کو غصہ آیا. ایک جملہ ہے ہمیشہ، یعنی ہمیشہ ایک جملہ ہے، ہمیشہ کھانے میں نمک زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ ہمیشہ نہیں ہوتا. یہ جملہ ہمیشہ بیوی کو ٹھیس پہنچا دی. بیوی بھی پلٹ کے کہتی ہے ہمیشہ آپ یہی بولتے رہتے ہیں، حالانکہ شوہر ہمیشہ نہیں بولتا. یہ اس نے اس کو کہا تو دونوں کا دل ٹوٹ. ایک جملہ ہے، اسی لیے بعض جملے بڑے چھوٹے چھوٹے لیکن بڑے خطرناک ہوتے ہیں، دلوں کو چوٹ پہنچانے والے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کا یقین آخرت پر ہو، اللہ پر ہو، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اس کی زبان اس کے قابو میں ہوتی ہے. وہ یا تو صحیح بات بولتا ہے یا تو وہ خاموش رہتا ہے. جب آخرت سامنے نہیں ہے تو چلو جو چاہے بولے، جس کو چاہے بولے. زبان سے نہ بڑا محفوظ ہے نہ چھوٹا محفوظ ہے، نہ عالم محفوظ ہے نہ غیر عالم محفوظ ہے. کیوں بھائی؟ آزاد ہے. کیونکہ کیا ہے وجہ؟ اس لیے دوستو ہماری زبان کو ہمیں خیر کا عادی بنانا. اس کے لیے مشق دو چیزیں ہیں، ایک خاموش رہنے کی عادت ڈالنا اور دوسرا سوچتے ہوئے بولنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا. ہماری زبان اللہ کا ذکر ہو. کبھی کوئی بات ہو جائے معافی مانگ لینا، کبھی کوئی بات نکل جائے معافی مانگ لینا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے معافی مانگ رہے ہیں اور وہ بات زیادہ دل کو ٹھیس پہنچی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں معاف نہیں کروں گا. وہ سیدھے آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میری زبان سے ایک جملہ نکل گیا اور عمر کو ٹھیس پہنچی ہے، میں معافی مانگ رہا ہوں، لیکن ان کو زیادہ تکلیف ہے.
تو آپ نے سب کو بلا کے کہا، ابو بکر کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے، تو حضرت عمر نے کہا میں نے معاف کر دیا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں جو شخص گارنٹی لے لے، کس چیز کی گارنٹی؟ اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی، میں گارنٹی لوں گا اس کے لیے جنت میں جاؤں گا۔ بڑی چیز ہے، آدمی زبان قابو میں کر لے، لیکن جب بگڑے گی تو پھر دیکھیں گے نہیں، ماں ہو باپ ہو، کسی کا انتقال ہو رہا تھا، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا، تو معلوم کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ ماں ناراض ہے، ماں ناراض ہے۔ آپ نے کہا معاف کر دو اس کو۔ ماں کہتی ہے بہت زبان سے مجھے ٹھیس پہنچاتا تھا، دل میں بہت تکلیف ہے اس کی، حالانکہ نماز سب کچھ دیکھو، اگر کلمہ نہیں پڑھا تو پھر اس کا ہے نا خاتمہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو ماں نے معاف کیا، جیسے ہی معاف کیا زبان پر کلمہ جاری ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک حدیث سنائی، فرمایا جس شخص نے اپنے ماں باپ کو برا کہا، اس کی نہ فرض قبول نہ اس کی جو ہے نفل قبول، اس پر اللہ کی، اللہ کے نبی کی اور فرشتوں کی لعنت ہو۔ دوستو جب زبان بگڑتی نہیں تو ماں باپ بھی نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اسی لیے حضرت یہاں پر دو وجہ سے، ایک وجہ کیا ہے؟ قرآن میں کیا ہے معلوم؟ من جاء بالحسنہ، جو نیکی ہمارے پاس لے کر آئے۔ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی لے کر جانا اصل کام ہے۔ بہت سے چیک پوسٹ ہیں، ان سب چیزوں کی حفاظت کرتے ہوئے وہ نیکی لے کے وہاں پہنچنا ہے۔ کہاں پہ؟ آخرت میں۔ اس نیکی کی قدر ہے۔ جاء بالحسنہ، جاء فعل ہے، با کے صلہ کے ساتھ آیا ہے، معنی بدلتا ہے، کرنے کا معنی نہیں ہے، لے کے جانے کا معنی ہے۔ جو لے کے آئے نا میرے پاس، وہ درمیان میں کرنے کے بعد زبان سے، ان سے، حقوق سے اگر برباد کر لے تو ہم کیا کریں؟ تو نیکی جس طرح کر رہے ہیں اس سے زیادہ اس کی فکر ہو کہ میں اس کو لے جاؤں۔ اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ بھئی ہمیں آخرت میں جانا ہے، اور وہاں جانے کے لیے اپنے عملوں کی حفاظت ضروری ہے۔ ہماری زبان کی حفاظت اصل میں عمل کی حفاظت ہے، زبان کی بربادی عملوں کی بربادی ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دلوں کو نرمی پیدا کرنے کے لیے اصل محنت کرنا ہے۔ زیادہ کثرت کلام دلوں میں سختی پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔